یہ صرف دین نہیں ہے جس میں ہر آدمی ٹانگ اڑا رہا ہے. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ دین کے معاملے میں ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. ہر چیز میں الحمدللہ ہر آدمی بولو فنٹر ہے, ہر چیز میں. اچھا, نائیوں کے پاس کبھی جائیں, جو ہیئر ڈریسر ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو بتائیں گے, کیونکہ جو ہیئر ڈریسر ہے نا, اس کے پاس جب لوگ بال کٹوانے کے لیے آتے ہیں تو بیٹھتے ہیں تمیز سے, اس کو بہت سارے لوگوں سے دن بھر میں بات چیت کا موقع ملتا ہے, نائی کو بہت سارے لوگوں سے, اور وہ تمیز سے بیٹھے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب تک یہ بال کاٹے گا نہیں تو یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں, اور سناؤ کیا ہو رہا ہے, کٹنگ بھی ہو رہی ہے. اور پھر آج کل لوگوں کی کٹنگ میں ٹائم بہت لگتا ہے. ہمارے بال ایسے کٹتے ہیں, یوں پیچھے لے گئے, ٹک 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 برابر کر دیا, ختم. اب تو میں نے ہیئر ڈریسر کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا ہے. اب میں ایسا کرتا ہوں, نہا کے یوں نکلے تو یہاں سے یوں کروا دیا, گھر والوں سے کہہ دیا بھائی یہ یوں برابر کر دو, پھر پیچھے لے گئے بال تو یہاں سے یوں ہی برابر. یہ میرے بال گھر میں کٹے ہیں, یہ کوئی نائی کے پاس نہیں گیا ہوں میں. ہلکا پھلکا رہو یار. نائی گھنٹہ پہلے آپ کو 20 قسم کی تصویریں دکھائے گا, عجیب عجیب, کوئی خربوزے کی شکل کا, کوئی تربوز کی شکل کا, کوئی جنگلی چوہے کی شکل کا, ایسے بال گھنٹہ لگا دے گا. نہ خود ٹینشن لو, زینت اگر خود خوبصورت ہو نا تو لگو گے, ٹینٹ کرا کے بھی اچھے لگو گے, صحیح ہے نا. خوبصورت نہیں ہو تو یہ نکالتے رہو بیٹھ کے, کک بھی نہیں حاصل ہوگا, پیسے برباد ہوں گے. اس لیے شریعت نے کتنا اچھا حکم دیا, بال چاروں طرف سے برابر کاٹو. بس 3 آپشن ہے آپ کے پاس, یا تو مکمل ٹنڈ, نائی کے پاس جاؤ, بولے بھائی دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دے, بس وہ اس طرح چلا دے گا, جس طرح بھی چلائے بس اس طرح چلا دے, ٹھیک ہے, صفا چٹ کر دے گا. بہت زیادہ لک لے کر آنی ہے تو بولا الٹی طرف سے چلاؤ, اس طرح, جیسے بال اگر اس طرف ہیں تو یوں چلاؤ, اس سے چمک زیادہ پیدا ہوگی, ٹھیک ہے نا, شائننگ ہوگی. کتنے آرام سے ٹینڈ, شریعت نے کہا یا تو کیا کرو, ٹینڈ کراؤ. بال اگر رکھنے چاروں طرف سے برابر, اگر چھوٹے بال رکھنے, یہ پف نکال لینا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے بال منڈوانا کہیں رکھنا اس کی اجازت نہیں دی ہے. تو اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کہیں سے بال مکمل نہ منڈوائے, منڈوانے کے قریب کر دیے, چھوٹے کر دیے, کہیں سے بڑے کر دیے, تو یہ بھی دلالت النص سے اسی میں داخل ہے. تو بال چاروں طرف سے کیا کرنے ہیں, برابر. چھوٹے بال, اس میں مانگ نہیں نکلتی, تو بس ایسے ہی چھوٹے چھوٹے بال ہو. تیسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ پٹے والے بال ہوں. پٹے والے کا مطلب بالوں کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں, جتنے پیچھے جانے ہیں پیچھے لے جائیں سارے بالوں کو. سارے بال کہاں جائیں گے, پیچھے. تو یہ والے بال لمبے ہو جائیں گے, یہ والے چھوٹے ہوں گے. پھر ان کو آپ برابر کر کے کاٹ دیا کریں. ان کو بڑھانا چاہیں تو آپ بولو بڑھا سکتے ہیں, لمبے کھینچیں ان کو, کندھے تک لے جائیں, کندھے سے بھی نیچے لے جائیں. بہتر نہیں ہے کندھے سے نیچے لے جانا, لیکن شولڈر تک لے جائیں, کاٹ کے کانوں تک لے جائیں, گردن تک لے جائیں, بس کافی ہے. یہ زینت کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, کافی ہے. ٹینشن بھی کم. اگر آپ خوبصورت ہوں گے تو اس میں اچھے لگیں گے, نہیں ہوں گے تو آپ جیسی مرضی کٹنگ کرا لیں. وہی لطیفہ بار بار سنا چکا ہوں. ایک آدمی کی بیوی تھی, وہ اس آدمی کو اچھی نہیں لگتی تھی. کہاں سے کہاں بیان چلا جاتا ہے, بھی بس جلدی سے یہ آ رہا ہوں. وہ اس آدمی کو ذرا بھی اچھی نہیں لگتی تھی. تو ایک دن وہ خاتون جو ہے بہت خوبصورت ساڑی پہن کے, بہت خوبصورت چوڑیاں, بڑا اچھا میک اپ, بڑا اچھا دوپٹہ وغیرہ, جو بھی خواتین زینت کرتی ہیں, اور کہنے لگی کہ, تو شوہر نے کہا کہ بھئی آج تو آپ نے بہت خوبصورت ساڑی پہنی ہوئی ہے. تو بڑے خوش ہو کے کہتی ہے تھینک یو جی, بڑی خوش ہوئی کہ چلو بھائی, کہہ رہے کاجل بھی بہت اچھا لگایا ہوا ہے. بہت شکریہ. بیگم نے کہا بیگم آج تو دوپٹہ بھی بڑا خوبصورت ہے تمہارا, بہت شکریہ. میک اپ بھی بڑا خاندانی کیا ہوا ہے, بہت شکریہ جی. کہہ رہا اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. یہ ساری چیزیں تم نے اچھی اچھی پہنی ہوئی ہیں مگر خود پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. تو اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو خام خواہ میں شریعت کی مخالفت کر کے گناہ, نیکی برباد اور گناہ لازم. نہا دھو کے, بس مرد کے لیے اتنا ہی اچھا ہے, نہا دھو کے ڈیٹول سے نہا لے, بہت زیادہ ہے, تیزاب سے نہا لے, بدبو ختم ہو جائے گی. اس سے زیادہ مرد پہ سوٹ چیزیں نہیں کرتی ہیں, اور اس سے آپ کا سکون برباد ہوتا ہے.
مرد اگر زیب و زینت میں زیادہ لگے گا نا تو خوب سمجھ لو، کیونکہ یہ مرد کی نیچر نہیں ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جو کام بھی نیچر کے خلاف ہوتا ہے اس میں سکون برباد ہوتا ہے. جو مرد عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ غیر ملکوں میں، دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھیں، وہاں یہ مرض بہت زیادہ ہے کہ مرد ہوگا لیکن خواتین والی ادائیں اختیار کرے گا. یہ ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں، یہ برباد ہو جاتی ہے ان کی زندگی. تو جن چیزوں میں دل لگانا چاہیے ان میں دل لگاؤ بھائی. مرد ہو، آدمیوں والے کام کرو. کمر کھلی ہوئی ہوتی ہے بعض لڑکوں کی، اب تو شکر ہے یہ فیشن کم ہو گیا، پہلے بہت شروع ہو گیا تھا. کمر کس کو دکھا رہے ہو یار، تم آدمی ہو کے تم یہ حرکتیں کر. ویسے تو یہ عورتوں کے لیے بھی حرام ہے، ناجائز ہے، تو تم کیوں دکھا رہے ہو وہ لیڈیز والے کام. خیر، تو نائیوں کے پاس نا، ہیئر ڈریسر کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، تو اس سے کبھی آپ رابطہ کر کے دیکھیں، وہ آپ کو بتائے گا ہر آدمی پاکستان میں فنٹر گیری کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. سیاست پہ تبصرہ کروا لو ہیئر کٹنگ کے دوران، وہ عمران خان کے بارے میں ایسی ایسی رپورٹیں پیش کرے گا جو عمران خان کی بیوی کو بھی معلوم نہیں ہو. نواز شریف کے بارے میں وہ کچھ راز بتائے گا آپ کو جو سپریم کورٹ کو بھی معلوم نہیں ہے. پاناما لیک میں بھی ابھی تک وہ لیک نہیں ہوئی ہیں. شریعت کے بارے میں، میڈیکل سائنس کا، بھائی یہ ڈاکٹروں نے یوں کر دیا، بھائی ڈاکٹروں نے برباد کر دیا، بھائی یہ سارے یوں کر رہے ہیں، بھائی یہ کرتے کرتے آپ دیکھو. ارے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا نجات پا گیا. صحیح حدیث ہے یہ. ان السمع والبصر یہ میں نے آیت پڑھی کون سی تھی، میں موضوع سے ہٹ نہ جاؤں. یہ ہاں، یہ اس سے تو شروع ہوا تھا لیکن یہاں آیا کیسے، میں موضوع سے ہٹ جاتا ہوں پھر یہ بڑا غلط ہو جاتا ہے. بات میں نے شروع کہاں سے کی تھی یار، میں جو موضوع ہاں، اصل بات ہے تنہائی میں عبادت، یہ ٹاپک تھا، تنہائی میں عبادت، اس پہ آنا ہے ہم نے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ تنہائی میں عبادت کا جو میں فلسفہ بیان کر رہا ہوں نا، یہ کیوں، یہ اس لیے کہ جو زیادہ بولتا ہے نا اس کے ہلاک ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. اس کو تنہائی میں عبادت کی، یا تنہائی میں نہ بھی ہو، عبادت کی کثرت کی ضرورت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے. اس کو دوسروں سے زیادہ عبادت کی کثرت کی ضرورت ہے کہ وہ زیادہ عبادت کرے، اللہ سے تعلق مضبوط رکھے. بولنے سے انسان کی روحانیت ختم ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اور قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. فرمایا کان سے، آنکھوں سے، یہاں تک کہ دل سے، ہر چیز کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. دل میں آپ نظریات کیا رکھتے ہیں، آپ باتیں سنتے کیا ہیں. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں، ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ گمراہ لوگوں کو مت سنو، اکثر آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں یار سنو سب کو. یہ بہت کامن ورڈ ہے نا، سنو سب کو. یہ 100% غلط ہے. کچھ ڈائلاگ بولنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور بڑا براڈ مائنڈڈ بن کے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، ہم تو نہیں روکتے کسی کو کہ کسی کی تقریر سنو، بھائی سب کی سنو. لیکن آپ نے اہل حق علماء کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ سب کی سنو، کبھی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں نہیں، گمراہ لوگوں کو مت سنو، فلاں کو مت سنو، فلاں کو مت سنو، فلاں کو مت سنو. تو لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں یار یہ اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، اصل میں یہ چاہتے ہیں کوئی کسی کو نہ سنے، بس انہی کو سنا جائے تاکہ ان کی دکانیں چلتی رہیں. تو یہ ڈائلاگ دیکھنے میں بہت اچھا ہے کہ جی سب کو سنو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے بچے کو بولو کہ بیٹا سب کے ساتھ بیٹھا کرو، چرسیوں کے ساتھ بھی بیٹھو، ہیروئنچوں کے ساتھ بھی بیٹھو، علماء کے ساتھ بھی بیٹھو، ڈاکٹروں کے ساتھ بھی بیٹھو، چوروں کے ساتھ بھی بیٹھو. خود آبزرو کرو پھر اچھا کون ہے اور برا کون ہے. کبھی اس کی اجازت دو گے اپنی اولاد کو
چرسیوں کے ساتھ بیٹھا ہے, آپ بولو بیٹا تو دوبارہ بیٹھا ہوا نظر آیا نا یہاں گٹر کے ڈھکن پہ, مجھے میں چھوڑوں گا نہیں تجھے, ہے بھائی. کسی مولانا کو دیکھ لیا, مولانا نے دیکھ لیا, مولانا نے کہا بیٹا تو یہاں نظر آیا نا چھوڑوں گا نہیں. یا کسی ڈاکٹر نے دیکھ لیا, پڑھا لکھا آدمی, کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی, کہ یار تو پڑھے لکھوں میں بیٹھ, ادھر کیوں بیٹھا ہے, تو وہ کہے بھائی اصل میں تمہیں چرسیوں سے نا جلن ہے, تمہاری دعوت میں اگر دم ہے, جان ہے, تو تم مجھے دلیل سے قائل کرو کہ چرس غلط ہے. آپ بولو گے دلیل گئی تیل لینے, تو مجھے یہاں بیٹھا ہوا نظر آیا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اگر آپ کے دل میں اس کی اصلاح کا جذبہ ہوگا, آپ کو پتا ہے کہ یار دلیل سے جب تک بات سمجھ میں آئے گی, تو ایسا نہ ہو یہ ان سے کم عقلی کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے متاثر ہو جائے. چرس اکثر وہی لوگ پیتے ہیں جو چرسیوں میں بیٹھتے ہیں, ہیروئنچیوں میں بیٹھتے ہیں. ہیروئنچیوں کی دلائل ان کی سمجھ میں آتے ہیں تبھی سٹا لگاتے ہیں. شرابیوں کے دلائل سمجھ میں آتے ہیں تبھی پی کے شرابی کیا دلیل دیتا ہے اپنے دوستوں کو, جب آپ شرابیوں میں بیٹھو گے نا وہ بھی دلائل دے گا, کہے گا یار ایک دفعہ ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, ساری دنیا پی رہی ہے. دنیا میں اکثر انسان بچتے ہیں یا پیتے ہیں؟ انسانوں کی اکثریت اگر دیکھو تو زیادہ تر تو دنیا میں پیتے ہیں. مسلمان تو 5واں حصہ ہے اس آبادی کا, پوری دنیا کی آبادی کا. جو 25 یعنی اگر ہم دیکھیں تو 75% سے زیادہ لوگ دنیا میں شراب پی رہے ہیں. تو دلائل دینے پر آئے تو شراب کی جواز کے بھی بہت دلائل مل جاتے ہیں, لیکن آپ اپنے بچے کو روکتے ہو کہ بھائی غلط لوگوں میں مت بیٹھو. تو یاد رکھو جیسے کچھ عملی خرابیاں ہوتی ہیں جو پہلے سے طے شدہ ہیں, اسی طرح کچھ عقیدے کی خرابیاں ہوتی ہیں جن کے بارے میں 2 اور 2 4 کی طرح طے شدہ ہے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے اور یہ عقیدہ غلط ہے. اب اگر آپ اس غلط عقیدے والے کو سنیں گے, علم کی کمی ہے, اس بات کا پورا امکان ہے کہ آپ اس سے متاثر ہو کر کم علمی کی وجہ سے غلط چیز کو فالو کرنا شروع کر دیں. اور اگر آپ نہ بھی فالو کریں, آپ کے دل میں وسوسے پیدا ہو جائیں. دیکھو انسان کتنی ہی غلط بات سنے نا, اس کو یقین ہو کہ 100% غلط ہے, لیکن لاشعوری طور پر اس کے دل پہ وہ غلط چیزیں اثر کرتی ہیں. لاشعوری طور پر آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں پتہ کیسے چلے گا کون صحیح ہے, جب تک سب کو سنیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے, پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھو ایسے ہی پتہ چلے گا کہ اگر آپ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹروں سے علاج کرا رہے ہو, ساری دنیا کراتی ہے نا, کوئی شخص آ کے آپ کو سمجھانے لگے کہ ڈاکٹر سارے غلط ہوتے ہیں اور وہ چورن چٹنیوں کا بزنس شروع کر دے اپنا, یقیناً آپ متاثر ہوگے اس سے, کیونکہ وہ لفاظی کرے گا, وہ ہر چیز کی نیٹ پہ تحقیق مل جاتی ہے. تو آپ کے والد محترم آپ سے کیا کہیں گے, کمبخت تو ان لوگوں میں بیٹھتا کیوں ہے, کیا ساری دنیا کے ڈاکٹر غلط ہو جائیں گے کیا؟ جو میڈیکل سائنس ہے وہ شعبہ کس کا ہے؟ ڈاکٹروں کا ہے نا. تو کیوں فلاں حکیم کے پاس جا رہا ہے, تو کیوں فلاں ہومیوپیتھک کے پاس جا رہا ہے, ان کو کیا پتا میڈیکل سائنس کا؟ آپ یہی کہو گے نا. کتنے لوگوں کی زندگیاں اناڑی حکیموں نے برباد کی ہیں کہ نہیں کی ہیں؟ اناڑی حکیموں کی بات کر رہا ہوں. تو جو اوریجنل ہوں گے, جو سرٹیفائیڈ ہوں گے, وہ کیا کہیں گے, بھائی ایسے لوگوں کے پاس تم جاتے کیوں ہو, ان کی سنتے کیوں ہو, ایسی ویب سائٹ پہ تحقیق کیوں کرتے ہو جو ویب سائٹ خود ریلائبل نہیں ہے, کوئی سرٹیفائیڈ نہیں ہے وہ. ہر چیز کی آپ کو تحقیق انٹرنیٹ پہ بھی ملے گی. عام آدمی تحقیق کر نہیں سکتا, وہ غلط متاثر ہو جاتا ہے. تو تحقیق کا اصول یہ ہے کہ اہل تحقیق سے کی جائے جو اس فیلڈ کے ماہر ہے. میڈیکل سائنس کس کی فیلڈ ہے؟ ڈاکٹروں کی. آپ نے کسی دوا کے سائیڈ افیکٹ معلوم کرنے, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ نہ کریں, آپ ڈاکٹر سے پوچھیں. میں آپ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے فون کیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ اس دوا کے تو اتنے سائیڈ افیکٹ لکھے ہوئے انٹرنیٹ پر, اور آپ نے یہ دوا ہمیں تجویز, کسی ڈاکٹر نے ہمیں یہ دوا تجویز کی, حالانکہ اس کے تو اتنے سائیڈ افیکٹ ہیں. تو ڈاکٹر نے بڑی خاندانی مثال دی. انہوں نے کہا دیکھو اگر آپ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے انٹرنیٹ پہ سرچ کرو کہ جہاز میں سوار ہونے کے سائیڈ افیکٹ کیا کیا ہیں,
کتنے خطرات ہیں, کیا کیا واقعات ہو چکے ہیں, کون کون سے جہازوں میں لوگ مر چکے ہیں, تو پوری ایک لسٹ آ جائے گی. جنید جمشید بھی جہاز میں شہید ہوا, فلاں بھی ہوا, فلاں بھی ہوا, اس دن ایئر بلو جا کے ٹکرایا تھا ونس اپون اے ٹائم مرگلا کی پہاڑیوں سے, ایک دفعہ PIA کے پہیے نہیں کھلے. تو اتنی رپورٹیں, یعنی یہ سارے سائیڈ افیکٹ ہی ہیں نا. ان کو دیکھنے کے بعد آپ بولو کہ میں جا ہی نہیں رہا, میں گھر میں ہی بیٹھا ٹھیک. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر آپ موٹر وے پہ سفر کرنے سے پہلے تحقیق کرو انٹرنیٹ پہ جا کے کہ موٹر وے میں کتنے حادثات ہو چکے ہیں, اس پہ سفر کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں, تو آپ کو پوری ایک لسٹ ہو سکتا ہے نکل آئے. فلاں موقع پہ بس ٹکرائی تھی, مسافروں کا کچومڑ نکل گیا تھا, فلاں موقع پہ یہ ہوا تھا, فلاں موقع پہ یہ ہوا تھا. تو آپ بولو گے بھائی میں پیدل چلا جاؤں گا, موٹر وے میں نہیں. حالانکہ پیدل کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. کراچی میں تو پیدل سفر کرنا یہ صرف ڈاکو کر سکتا ہے عزت کے ساتھ, جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہو. عام آدمی کراچی میں پیدل سفر نہیں کر سکتا. یہ آپشن سندھ گورنمنٹ کی طرف سے صرف ڈاکوؤں کے پاس ہے. ابھی پھر گلشن معمار میں ایک مولانا صاحب کو ڈاکوؤں نے زخمی کر دیا, بچ گئے, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. یہ تو ہر ہفتے 3, 4, 5 کیس ڈاکوؤں کی فائرنگ کے جو ہمارے علم میں آ رہے ہیں, باقی حقیقت میں کتنے ہوں گے. تو سائیڈ افیکٹ اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں تو اب دیکھو ایک ڈاکٹر بتائے گا نا کہ یار یہ آپ کو نیٹ کھول, جب ایک دوا ہم نے لکھ کے دی ہے تو ہم کیا پاگل ہیں؟ آپ چپ کر کے کھا لو آرام سے. اب آپ جاؤ گے اس کی سائیڈ افیکٹ دیکھنے لگو گے تو پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا. تو عام آدمی کی تحقیق, چاہے وہ انٹرنیٹ کی ہو, چاہے وہ گوگل کی ہو, چاہے وہ کتابوں کی ہو, جو تحقیق کا اہل نہیں ہے اسے اس فیلڈ میں تحقیق کی اجازت نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو عجیب بات ہے, تحقیق نہ کریں تو کیا اندھی تقلید کریں؟ اس کا جواب یہ کہ دیکھو تحقیق, علماء یا کسی فیلڈ کے ماہرین کی تحقیق کا اسٹائل الگ ہوتا ہے, عامی آدمی کی تحقیق کا اسٹائل الگ ہوتا ہے. میڈیکل سائنس میں آپ تحقیق کرنا چاہو گے تو اس کی تحقیق کا اسٹائل یہ ہے کہ ماہر ڈاکٹروں سے رابطہ کرو گے کہ جی یہ کیا ہے. اور اگر دین کی تحقیق کرنا چاہو گے تو اہل حق علماء سے رابطہ کرو گے. آپ کسی خوراک کے بارے میں تحقیق کرنا چاہو گے, میں نے کہیں پڑھ لیا کہ یہ جو لہسن ہے نا, انٹرنیٹ پہ یاد رکھو صحت کے نام پہ الو بنانے کی دکانیں ایسی کھلی ہوئی ہیں کہ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آپ یہ نہ دیکھا کرو. میں تو کبھی کبھار دیکھتا ہوں نا, اللہ کی پناہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بکواس کر رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی صحتوں سے کھیل رہے ہیں. یہ والی کھانے ادرک کے قہوے, اور یعنی اللہ معاف کرے وہ جو ہے نا آج کل آتی ہے ایک لونگ, آپ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ سرچ کرو, ایسا لگتا ہے لونگ اور ہیرے میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. اتنے فائدے لونگ کے. ایک صاحب نے کل میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا 1 کلو گوشت میں وہ طاقت نہیں ہے جو لونگ کے 2 دانوں میں ہے. اللہ پھر یہ کٹوں کی جگہ لونگ ہی پیدا کر دیتا بھائی. اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے پھینکے جا رہے ہیں, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. اور اس میں ہر طرح کے بڑی بڑی داڑیوں والے بھی ہیں اور 3 پیس سوٹ والے بھی ہیں. بڑی داڑیوں والوں سے یہ آتا ہے کہ یار یہ بزرگ آدمی ہے, یہ تو غلط بات کرے گا ہی نہیں. اور 3 پیس سوٹ سے لگتا ہے بھائی امریکہ سے آیا ہے, انگلش بول رہا ہے, میدے کو اسٹمک بول رہا ہے, گردے کو کڈنی بول رہا ہے. یہ تو جھوٹ ہو, یہ انگلش بول رہا ہے بھائی. اور ٹیلی ویژن کے چینل بھی ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنے بڑے ٹی وی چینل میں آ رہا ہے تو غلط کیسے ہو سکتا ہے. دیکھو چینل والوں کو عام طور پر اس سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ ماہر ہے یا غیر ماہر, کہتے ہیں اس کا عوام میں اثر کتنا ہے, پبلک اس کو کتنا جانتی ہے, ان کو ریٹنگ بڑھانی ہے نا.